آج ماہ رمضان 2025 پہلی مبارک رات 3 کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا آج ملے گا۔ پورا سال رزق اور دولت کی بارش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان 2025 کا چاند بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ماہ رمضان 2025 کا چاند تمام اہل اسلام کے لیے مبارک ثابت کرنا، سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجات کو، سب کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمانا۔ آمین آمین ثم آمین۔ آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ عمل ماہ رمضان کی جو پہلی بابرکت رات ہے اس کا ہے، یعنی اللہ والوں کا خاص عمل ہے، اللہ والوں کا عظمت عمل ہے۔ اللہ والے خود بھی ماہ رمضان کی جو پہلی مبارک رات ہوتی ہے اس میں یہ عمل کیا کرتے تھے، اور اپنے متعلقین اور عقیدت مندوں کو بھی اس عمل کی باقاعدہ پابندی کروایا کرتے تھے۔ آج وہی عمل آپ کی میں خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ اس عمل کو کسی بھی صورت میں آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے کچھ ہی وقت آپ نکال کے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مختصر عمل ہے، لیکن یہ اتنا تیز عمل ہے، اتنا باکمال عمل ہے، اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ جو شخص اس عمل کو کر لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن اس شخص کے پھیر دیتا ہے۔ پورے سال کا رزق اللہ پاک اس شخص کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ دولت مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو دولت عطا کر دیتے ہیں، رزق مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو رزق عطا کر دیتے ہیں، جتنا مانگتا ہے اتنا عطا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ سارا سال رزق کی تنگی کا شکار رہتے ہیں، یعنی گھر کے کونے کونے میں رزق کی تنگی کا سامنا کرتے ہیں، نعوست کا سامنا کرتے ہیں، بے برکتی کا سامنا کرتے ہیں، وہ تمام لوگ برکت کو حاصل کرنے کے اعتبار سے، نعوست کو ختم کرنے کے اعتبار سے، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے اعتبار سے یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام بتائے گئے طریقے کے مطابق آج مبارک رات کر لیں۔ انشاءاللہ گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر کے کونے کونے سے نعوست کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر کے کونے کونے سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ سارا سال جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، نظر بد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، وہ یہ تمام لوگ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ انشاءاللہ گھر کے کونے کونے سے جادو جنات کے اثرات کو اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ انشاءاللہ گھر کے کونے کونے سے نظر بد کو اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ جو لوگ سارا سال بے روزگار رہتے ہیں، روزگار حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ ان لوگوں کو اللہ پاک من پسند روزگار سے نوازے گا، من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ وسیلے اور اسباب کے دروازے اس شخص کے حق میں کھل جاتے ہیں جو شخص یہ عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق آج کی مبارک رات کر لیتا ہے۔ جو لوگ مقروض ہوتے ہیں، سارا سال قرض کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں اور ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، جو مقروض شخص ہوتا ہے وہ اپنا منہ چھپائے پھرتا رہتا ہے، کسی کے سامنے نہیں آتا خوف کی وجہ سے۔ وہ تمام مقروض جتنے بھی لوگ ہیں، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، وہ یہ اعمال کر لیں، 3 اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق۔ انشاءاللہ پہاڑوں جتنا قرضہ بھی ہوا تو اس کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں، اس کو ختم کروانے میں وہ شخص اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرے گا۔ اللہ پاک کی غیبی مدد کے دروازے اس شخص کے حق میں کھل جائیں گے۔ اگر اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے لیکن پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، تو اس پہاڑوں جتنے قرضے کو ختم کروانے میں وہ شخص اللہ کی غیبی مدد کو محسوس کرے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو کر لیں۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، سارا سال مالک مکان کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار رہتے ہیں، مالک مکان کی وجہ سے خوف ہراس کا شکار رہتے ہیں، کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، وہ لوگ ذاتی گھر حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو کر لیں، کیونکہ ذاتی گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کے سروں پہ چھت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر ان کے پاس نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، وہ ذاتی گھر حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ میرا اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔
دنیا جہان کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو لوگ بیمار رہتے ہیں شفا حاصل کرنے کی غرض سے کر لیں۔ جو میری بیٹیاں، جو میری بہنیں گھروں میں معقول رشتوں کا سارا سال انتظار کرتی رہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ معقول رشتے خود چل کے ان کے گھروں میں آئیں، وہ تمام میری بیٹیاں، میری بہنیں معقول رشتوں کی غرض سے اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ معقول رشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی، انشاءاللہ وسیلے اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ پریشان ہیں، بند گلی کا شکار ہے، نا امیدی کا شکار ہے، امید کی کرن ان کی زندگی میں ان کو نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، جو لوگ مشکل کا شکار ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں، حالات نے ان کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ ان کو نجات کا راستہ نہیں مل رہا، وہ تمام افراد جو مشکل کا شکار ہیں اس عمل کو لازمی آج کی مبارک رات کر لیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک وسیلے اور اسباب کے دروازے کھول دے گا، خیر و عافیت کے دروازے اس شخص کے حق میں اللہ پاک کھول دے گا۔ اگر وہ بند گلی کا شکار ہے تو اللہ پاک اس بند گلی میں ہزاروں راستوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یعنی آج کی رات جب بھی آپ کو وقت ملے کوشش کریں، آپ نماز عشاء کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے اگر آپ کو وقت نہیں ملتا تو کوشش کریں نماز فجر سے پہلے یعنی تہجد کی نماز کے وقت جب اٹھتے ہیں تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی نماز فجر سے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ اس عمل کی جو خیر ہے وہ نماز فجر سے پہلے ہے، یعنی نماز فجر سے پہلے کیونکہ آج ماہ رمضان کی مبارک رات ہے، سحری سے پہلے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، سحری سے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ یہ آج کی جو پہلی مبارک رات ہے ماہ رمضان کی، یہ اس کا عمل ہے۔ انشاءاللہ عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے اس عمل کو سیکھنے کے اعتبار سے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے اور صدقہ جاری کے اعتبار سے لازمی شیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلے جس بھی مقام پہ بیٹھیں، جس بھی جگہ پہ بیٹھیں، آپ نے کوشش کرنا ہے تنہائی والی جگہ ہو، خلوت والی جگہ ہو، جہاں آپ سے کوئی بات نہ کرے اور آپ بھی کسی سے بات نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، یہ افضل ترین ہے، مقبول ترین ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی میں نے ایک دفعہ پڑھا، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں یا درود ابراہیمی، لیکن مقدار آپ نے 3 رکھنی ہے، 3 دفعہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں، آپ نے مقدار 3 رکھنی ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے جو ہے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض کو ختم کروانے کے اعتبار سے نیت کر لیں، اگر آپ بے روزگار ہیں اور روزگار حاصل کرنے کی نیت سے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں شرطیہ بیٹا حاصل کرنے کی غرض سے کر لیں، اگر آپ ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ذاتی گھر حاصل کرنے کی غرض سے پڑھ لیں۔ دنیا جہان کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اب ہر ایک انسان کی اپنی حاجت ہوتی ہے، اپنا مقصد ہوتا ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، تعوذ اور تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے یا اللہ یا رزاق، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، دوسرا اللہ کا صفاتی نام ہے، یعنی اللہ کے یہ 2 نام جو ہیں ان کو آپ نے ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ذرا توجہ فرمائیے، سنجیدگی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو سیکھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو خدا را کر کے اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اب میں آپ کو جو عمل بتانے لگا ہوں اس میں آپ نے کسی قسم کی آپ نے غفلت اور کوتاہی نہیں برتنی۔ سب سے پہلے یا اللہ یا رزاق، اللہ کے 2 نام یا اللہ یا رزاق، آپ نے جلد بازی سے نہیں پڑھنا، ٹھہر کے جیسے آپ اللہ سے بات کر رہے ہو، ہم کلام ہو، جیسے آپ اللہ سے ہم کلام ہو، آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یعنی دونوں ناموں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ یہ نہ ہو یا اللہ کو علیحدہ پڑھ لیں، یا رزاق کو علیحدہ پڑھیں۔ یا اللہ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، کوشش کریں جو مقدار آپ کو بتا رہا ہوں، جو ترتیب بتا رہا ہوں، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ اللہ والوں کی خاص آزمودہ مقدار ہے، ترتیب ہے، اس میں کمی پیشی کرنے سے عمل کی تاثیر
ختم ہو جائے گی۔ یا اللہ یا رزاق دونوں کو ملا کر کے ایک پڑھنا ہے، یا اللہ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق کو 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ آپ نے 101 ٹائمز 101 مرتبہ یا اللہ یا رزاق کو پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ و تسمیہ خیر و برکت کے اعتبار سے، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، اللہ تعالیٰ سے آپ نے رحمت کی دعا مانگنی ہے۔ یا اللہ میری زندگی میں یا اللہ تو رحمت نازل فرما دے، عافیت کے دروازے کھول دے۔ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، یہ جو یا حی یا قیوم دونوں کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ یا حی اے زندہ رہنے والی ذات، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، یا حی یا قیوم اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات۔ آپ اللہ سے مخاطب ہو، آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کے لیے وسیلے اور اسباب کھول دے، وسیلے اور اسباب کے دروازے کھول دے، خیر و عافیت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث کو پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں، کس طرح پڑھنا ہے، یہ آپ ذرا اس کو سنجیدگی کے ساتھ سنیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث اس طرح پڑھنا ہے آپ نے۔ پھر دوبارہ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، پھر دوبارہ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے آپ نے؟ 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 121 ٹائمز 121 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث آپ نے پڑھ لینی ہے۔ 121 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ پہلا عمل جو ہے وہ یا اللہ یا رزاق کا ہے، آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، مقدار 101 رکھنی ہے، نہ 101 سے زیادہ نہ 101 سے کم۔ یہ پہلا عمل ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث۔ اس کو پڑھتے پڑھتے آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے، اپنے مقصد کی نیت جو ہے لازمی کر لینی ہے، دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے جاؤ۔ آج اللہ پاک نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور دوزخ کے دروازے جو ہیں اللہ پاک نے بند کر دیے ہیں۔ یہ شب یعنی کہ ماہ رمضان کی جو پہلی بابرکت رات ہے، اس رات کو آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ جو بھی آپ مانگو گے، جو بھی حاجت رکھو گے، انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آج کا تیسرا عمل کرنا ہے، آج کا آخری عمل کرنا ہے۔ پھر دوبارہ مقصد کی نیت کر لیں، پہاڑوں جتنا بھی بڑا مقصد کیوں نہ ہوا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس مقصد کو پورا کریں گے، اللہ پاک اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آپ نے جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، پھر دوبارہ اس کی نیت کر لیں، چاہے قرض کے اعتبار سے ہو، بیماری میں شفا کے اعتبار سے ہو، ذاتی گھر حاصل کرنے کے اعتبار سے، دنیا جہان کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ کی ایک سورت ہے، لاڈلی سورت، یہ قرآنی سورت اللہ کو بے حد محبوب ہے، اور اللہ پاک اس سورت کی خود قسم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا بھی لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ تلاوت سماعت فرمائیے، اس کے بعد میں آپ کو ترتیب اور مقدار بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھیں تو کوشش کریں آپ آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا، آپ جتنی دفعہ بھی سورہ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے۔ اور سورہ اخلاص کی فضیلت کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پورے قرآن مجید کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے اور پڑھنے والے کے حق میں جا کے اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے کوشش کریں، ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، کیونکہ اس میں غلطی کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں میں پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن کوشش کریں جو مقدار میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ ایک دفعہ سورہ اخلاص میں نے پڑھی، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنی؟ آپ نے
313 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 313 ٹائمز 313 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا تیسرا عمل ہے۔ پہلا عمل جو ہے وہ یا اللہ یا رضا کو 101 مرتبہ، دوسرا عمل جو ہے یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث 121 مرتبہ، اور تیسرا عمل سورہ اخلاص آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 313 سے مراد جو ہے نہ 313 سے زیادہ نہ 313 سے کم، جو مقدار جو ترتیب بتائی جائے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ آخر میں جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد کو آپ نے 3 دفعہ پڑھا تھا، اسی طرح آخر میں درود ابراہیمی کو 3 دفعہ پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد کو 3 دفعہ پڑھنا چاہیے، جو آپ کو بہتر لگے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین یہ جو لفظ ہے اس کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، پھر یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اس کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام، یہ 3 دفعہ پڑھ کے پھر آپ خوب روئے ندامت کے ساتھ، آنکھوں میں سے آنسو نکال کے آپ شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے مانگے اللہ سے، یا اللہ آج ماہ رمضان کی جو پہلی بابرکت رات ہے، یا اللہ تجھے اس کا واسطہ، یا اللہ ماہ رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، یا اللہ اس کی فضیلت کا واسطہ، یا اللہ جو بھی میں نے مانگا آج کی مبارک رات، آج جو پہلی مبارک رات ہے ماہ رمضان کی، میں نے جو بھی مانگا یا اللہ مجھے عطا فرما، یا اللہ میرے نصیب کو بہتر سے بہترین کر، جو بھی میں نے مانگا میری جھولیوں کو بھر دے، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔